لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل ومحمودا لا يزال بارئ المسموعات ودائع المدعوات الصلاة والسلام على أول الأوائل في البدايات وآخر الأواخر في النهايات مطلع الكمالات ومجمع السعادات نجم الشرف والعظمة شمس فلك الرسالة والحكمة خاتم المرسلين وسلطان المسلمين وإمام المؤمنين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته ووارث علمه ومخزن أسراره ومطلع أنواره المنسوس بنص من كنت مولاه فهذا علي مولاه المخصوص بتشريف أنا مدينة العلم وعلي بابها أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى السيدة الجليلة الصديقة الطاهرة المطهرة قطب فلك العصمة ومركز السماء العفة القمر الكبرى الدرة البيضاء اللمعة اللمعة الهورات الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المصدر المستقيم سيدنا ومولانا وهادينا بالحق وإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد میرے پاک اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ تیری بارگاہ میں ملتمس ہے تجھے واسطہ ہے پاک محمد وعلى محمد کا جعفری صاحب اور ان کے عزیزان کی حصہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کو سے راضی و خوشنود فرما
کریم اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ اس خلوص کی سطح اعضا کو تظہور امام زمان قائم و دائم فرما، ہمارے مولا کے ظہور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، جو مومنین مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں میرے پاک اللہ ان کا چلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قدم قدم پہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مومنین تندرست ہیں ان کی تندرستیاں دور فرما، خصوصاً ہمارے جو نوجوان بے اولاد ہیں میرے پاک اللہ تجھے واسطہ پاک محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ کے لالوں کا بچوں کا واسطہ ہے میرے پاک اللہ، تمام نوجوانوں کو مؤمنین و مؤمنات کو، خصوصاً یا اللہ ارتضیٰ کو، ابو ذر کو اور دیگر جو عزیزان اولاد کے خواہشمند ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد کثیرہ عطا فرما میرے پاک اللہ رحمان اللہ، جو عزیزان عزادار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خصوصاً میرے پاک اللہ حاضرین کے بزرگان، ملت جعفریہ کے شہداء، پارِ چنار کے شہداء اور خصوصاً جعفری صاحب کے جو عزیزان بزرگان دنیا سے گئی ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جناب محمد و آل محمد کے جوار قدموں میں جگہ عطا فرما، اور خصوصاً میرے پاک اللہ اس بنا کی تعمیر میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں یا جنہوں نے بنیادوں میں حصہ لیا تھا اور دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جو ابھی تعمیرات میں حصہ لیتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور خصوصاً جو انجمن خدام کے اراکین ہیں میرے پاک اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مومنین میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما میرے پاک اللہ رحمان اللہ، جو مومنین تندرست ان کی تندرستی دور فرما، زائرین کا سفر بے خطر فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے بچوں کو علمی اور عملی میدان میں کامیاب فرما، مولا کے ظہور سے پاک اللہ اس جہاں کو منور فرما، دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ خالق اکبر ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت نورانیہ عطا فرمائے۔ یہ جو مجالس میلاد محفل منعقد ہوتی ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ان کی معرفت حاصل ہو جائے، ان کے معارف کے ذریعے ہم کچھ سینے طے کر لیں، چونکہ جملہ اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، چونکہ ان کی معرفت حقیقت میں معرفت پروردگار ہے، اور معرفت پروردگار کے علاوہ کوئی ہدف ہی نہیں ہے، اور جب ہم ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر غور کرتے ہیں، فقط ان کی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء اولیاء جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں جن کو اللہ نے ان اہداف کے لیے بھیجا ہے، جب ہم ان کی حیات طیبہ کے بارے میں غور کرتے ہیں تو عجیب عجیب چیزیں اس میں ملتی ہیں، عظیم عظیم چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ تو اللہ نے جتنی بھی مخلوق خلق فرمائی، چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایک منسوب ہے، ان کی شہادت کے ایام ہیں، لہذا چاہتا ہوں کہ گفتگو کو اسی زاویے میں لے کے آیا جائے۔ جتنی بھی اللہ نے مخلوق خلق فرمائی ہے، جن کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس تمام مخلوق میں اللہ نے سب سے افضل 4 معصومین علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ سلامت رکھے، 4 معصومین پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو پوری امت مسلمہ اس بات کو مانتی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ پاک پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین پوری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ باقی جو 13 معصومین علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآنی ادلہ موجود ہیں، قرآنی برہانین موجود ہیں کہ یہ سب 4 معصومین ایک نور پاک ہیں، یہ ایک جیسے ہیں،
اگرچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی ان 13 کے سردار ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سب سے افضل بنایا، اور اس کی وجہ کیا ہے ابھی روایت سے واضح ہو جائے گی۔ یہ جو روایت آپ کی خدمت میں آپ کی عظیم سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی مناسبت سے اس کو عیون اخبار الرضا میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے نقل فرمایا، اور ان سے پاک امام رضا علیہ السلام تک ان کے ذریعے ان تک یہ روایت پہنچی ہے۔ مولا رضا نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے پاک امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو مطلب عرض کیا ہے اس کی تائید میں روایت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ آباء و اجداد کے ذریعے مولا رضا نے نقل فرمائی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ پاک امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ نے پوری کائنات میں مجھے سب سے افضل خلق فرمایا، میں سب سے برتر ہوں، میں سب سے افضل ہوں۔ پوری کائنات میں کوئی شخص نہیں جو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ مکرم، مجھ سے زیادہ محترم۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ 1400 سال کے بعد تک قیامت تک بات پہنچانی تھی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہیں؟ خالق آپ کو سلامت رکھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی، تصریح کی کہ یا علی، ان اللہ عز وجل فضل انبیاء المرسلین علی ملائکتہ المقربین۔ اے علی، اللہ نے اپنے تمام انبیاء و مرسلین کو اپنے ملائکہ مقربین پر فضیلت عطا فرمائی۔ ترتیب کو دیکھیے گا، دین مدینہ رسول خدا چل رہے ہیں، فرمایا آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ملائکہ مقربین پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر کیا فرمایا؟ وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيِّينَ، اور اللہ نے مجھ رسول کو تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب روایت ختم ہوگی نہیں، روایت آگے طولانی روایتیں جاری ہے۔ فرمایا یا علی، وَالْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ وَلِلْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِكَ، اور یعنی یہی فضیلت جو اللہ نے مجھ نبی کو عطا فرمائی میرے بعد تیرے لیے ہے اور تیرے بعد تمام ائمہ کے لیے ہے۔ حیدری لطف لیں گے اگلی روایت کے جملے پر اور پوری روایت پر۔ مولا علی نے کیا عرض کیا تھا کہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہے؟ چونکہ ذہنوں میں نبی کو پتا ہے، علی کو پتا ہے، یہ باتیں ذہنوں میں آئیں گی، لوگ سوچیں گے کون افضل ہے، وہ تو سید الملائکہ ہے۔ نبی نے آگے وضاحت فرمائی، فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، لطف لیجیے گا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ۔ شیعہ سنی کی قید نہیں ہے، یا محبت کی بات ہے۔ خدا کی قسم بعض روایات میں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں اس روایت میں شیعہ کی بات نہیں ہے۔
خدامنا و خدام محبینا، ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں۔ پھر نبی نے وضاحت فرمائی یا علی لولانا ما خلق اللہ آدم ولا حوا۔ ابھی وجہ بیان ہوگی کہ کیوں افضل ہے۔ فرمایا اگر ہم نہ ہوتے اللہ نہ آدم کو خلق کرتا نہ حوا کو خلق کرتا۔ فرمایا ولا جنت ولا النار ولا السماء ولا الارض، نہ جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو خلق کرتا، نہ آسمان کو خلق کرتا نہ زمین کو خلق کرتا۔ پھر توجہ لطف لیجیے گا، فرمایا یا علی وہ ملائکہ جنہوں نے عرش اعظم کو، اللہ کے بعظمت عرش کو اپنے دوش پر اٹھایا ہوا ہے، اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ملائکہ جو عرش کے ارد گرد ہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی تعریف کے ذریعے، اس کی ستائش کے ذریعے اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا وہ ملائکہ، یعنی سب ملائکہ کی بات نہیں، یعنی ملائکہ میں بھی درجے ہیں، وہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جو عرش کے ارد گرد ہیں اور ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جملے حقیقت کو تو مشتاق صاحب کو حفظ ہو چکے ہیں کہ قدر کرنی چاہیے محب اہل بیت کی۔ معیار ملاپ فقط جو ہے حب اہل بیت ہونا چاہیے۔ اب اگلا جملہ لیجیے گا، اس سے وہی بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا وہ ملائکہ جو ہے وہ کرتے کیا ہیں؟ ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا وہ ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا ان مومنین کے لیے جو ہماری ولایت کا ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، ہر وقت ان کے لیے طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ شاباش، شاباش، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، محمد و آل محمد، ہدیہ صلوات۔ ہمیں وہ طلب مغفرت کرتے ہیں مومنین کے لیے جو ہماری ولایت کا اعتقاد و ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یا علی میں اور ہم ملائکہ سے کیسے افضل نہ ہوں۔ لطف لیجیے گا اس روایت سے کہ ہم نے نتیجہ لینا اور اسی کو معیار بنانا ہے، یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ فرمایا یا علی ہم کیسے افضل نہ ہوں، جبکہ ہم اللہ کی معرفت میں، اس بات پر خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کی معرفت میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تعلیم میں، اس کی تقدیس میں، اس کی تمجید میں، اس کی تعمید میں ملائکہ سے افضل ہے، ملائکہ سے مقدم ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ رک کر ایک بات عرض کر رہا ہوں، یعنی جو بھی بعظمت بننا چاہتا ہے، مقام لینا چاہتا ہے، اوپر جانا چاہتا ہے، درجے ہیں نا مومنین میں بھی۔ سلمان اور ابو ذر میں ایسا ہی فرق نہیں ہے کہ سلمان 10ویں درجے پر ہے، ابو ذر 9ویں درجے پر ہے، باقی لوگوں کی تو بات ہی ہو رہی ہے نا۔ لیکن ہمیں ان روایات سے نتائج لینے چاہیے کہ ملا کیا ہے،
اس کے بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا. لطف لیجیے گا, ملائکہ کو خلق کیا. اب جب ملائکہ نے سب سے پہلے ان کو خلق فرمایا تو میں کہ جب ملائکہ نے ہمارے نور جگانا کو دیکھا, دیکھیے گا کہ انہوں تسبیح کیوں کی ہے, اللہ کی تحمید کیوں کی ہے, تمجید کیوں کی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہم کیوں کرتے ہیں تسبیح کہ ہم مقرب الی اللہ بن جائیں. ابھی وہ عالم ارواح میں ہے, ابھی عالم دنیا میں نہیں آئے ہیں. جو چیز حقیقت کے ذہن میں اس سے لطف لے رہا ہوں, آپ بھی لطف لیں گے روایت کے بعد. ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے ہیں, ابھی اس عالم ارواح میں, عالم نور میں ہے. جب فرمایا کہ اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا, اس کے بعد ملائکہ کو خلق کیا. جب ملائکہ نے ہمارے نور جگانا کو دیکھا, شبر رکنا بھی چاہیے تھا, روایت ہے رکنا چاہیے تھا. جب انہوں نے دیکھا پھر کیا ہوا, انہوں نے ہمارے معاملے کو بڑا سمجھا. شاباش شاباش, ٹھیک ہے رکنا چاہیے. اللہ نے سب سے پہلے ہمیں خلق فرمایا. جب ملائکہ کو ہمارے پاس خلق کیا, انہوں نے ہمارے نور جگانا کو دیکھا اور کچھ بھی نہ تھا. جب ہمیں دیکھا, ہمارے نور کو دیکھا, انہوں نے ہمارے معاملے کو بڑا سمجھا. اب سمجھو انہوں نے تسبیح کیوں کی ہے. ان کو اللہ نے ویسے ہی افضل الانبیاء نے بنا دیا, سید المرسلین نے بنا دیا. فرمایا فوراً ہم نے ملائکہ کے اس سوچ کی وجہ سے اللہ کی تسبیح کی. اللہ کو سلامت رکھے, اللہ کو سلامت رکھے. انہیں ملائکہ کا بھی ڈر ہے, ان کا بھی خیال ہے. اب تسبیح کیوں کر رہے ہیں؟ قرب میں وہ ہیں, مقرب اللہ ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ملائکہ کدھر بھٹک نہ جائے, یہ کدھر منحرف نہ ہو جائے. فرمایا ہم نے اللہ کی تسبیح کیا تاکہ ملائکہ کو پتہ چلے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں. شاباش شاباش, اللہ کو سلامت رکھے. تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں, اس نے ہمیں خلق فرمایا ہے. فرمایا اس کے بعد ملائکہ نے ہماری شان کی عظمت کو دیکھا. جب پہلے فرمایا ہم نے تسبیح کی, جب شان کی عظمت کو دیکھا کہ ان کی اتنی شان ہے, اتنے عظیم ہے, فرمایا فوراً ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. ہم نے اللہ کی تعریف کی کہ ملائکہ کو پتہ چلے کہ ہمیں اللہ نے خلق فرمایا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم خدا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بعد ہماری عبادت کی جائے. اللہ کو سلامت رکھے. اس لیے ہم نے تعلیم کی لا الہ الا اللہ کہا. پھر فرمایا کہ جب ملائکہ نے ہمارے مقام کی بزرگی کو دیکھا, ہم نے فوراً اللہ اکبر کہا تاکہ ملائکہ کو پتہ چلے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, جو سب سے اکبر ہے. اب اگر کسی کو شان ملتی ہے, مقام ملتی ہے, تو اسی ذات کبریا سے ملتا ہے. پھر ملائکہ نے ہماری قوت کو دیکھا, طاقت کو دیکھا. تو ہم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب مخلوق پیدا نہیں ہوئی ہے, خلق نہیں ہوئی ہے, اس وقت یہ کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت نہیں, کسی کی طاقت نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. فرمایا کہ ملائکہ نے جب ہمارے اس انعام کو دیکھا جو اللہ نے ہم پر نعمت نازل فرمائی, ہماری اطاعت کی وجوہ کو دیکھا, تو ہم نے کہا الحمدللہ. تاکہ ملائکہ کو پتہ چلے کہ جب اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی حمد کرنی چاہیے. یہاں توجہ فرمائیے گا. پھر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یا علی کیسے ہم مقدم نہ ہوں, چونکہ معرفت میں ہم ان سے آگے ہیں. پھر فرمایا اس کے بعد ان اللہ عز و جل خلق آدم واودعنا فی صلبہ. فرمایا اس کے بعد اللہ نے آدم کو خلق کیا اور ہمیں آدم کے صلب میں رکھا.
تو لہذا ہمیں لطف لینا چاہیے، ان روایات سے درس لینا چاہیے. اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اتنی محبت کے 4 معصومین عطا فرمائی. خدا کی قسم کمال ہے حب اہل بیت. اب وہ موضوع نہیں ہوا اللہ میں اس پہ روایات عرض کرتا، لیکن ایک روایت ہدیہ کرتا جاؤں کہ جب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب زلیخا کو پیش کیا گیا جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے، اس نے تقاضا کیا، کہا گیا زلیخا تمہیں تو بڑے بڑے ظلم کیے ہیں جناب یوسف پر، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اتنا پتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے نہیں ڈرا جاتا. چونکہ یوسف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی ہیں، لہذا مجھے اس سے ڈر نہیں ہے. اب جب پیش کیا گیا جناب یوسف کے سامنے آئی کہ یوسف، جناب یوسف نے فرمایا زلیخا تیرے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہے، کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہتی ہے الحمدللہ الذی جعل الملوک لطاعتہ عبدا. فرمایا کہ الحمد ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے بادشاہوں کو معصیت کی وجہ سے غلام بنا دیا. الحمدللہ. اور حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا. یعنی ایک ہی جملے میں زلیخا نے دونوں طرف اشارہ کر دیا، اپنی طرف بھی جناب یوسف کی طرف سے. جناب یوسف نے کہا زلیخا تم ایسا کیوں اس طرح عشق کرتی تھی، محبت کرتی تھی؟ کہ آپ کے حسن کی وجہ سے، آپ کی جمال کی وجہ سے. نبی کریم نے روایت کو لیجیے گا، لطف لیں گے، یاد رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فرمایا میرے حسن کی وجہ سے، آپ کے جمال کی وجہ سے. وہاں پر جناب یوسف نے یہ جملہ کہا، اسی کے لیے روایت نقل کر رہا ہوں. کہا اے زلیخا میرے حسن کی وجہ سے تم اتنی دیوانی ہوئی، گلیوں میں پھرتی رہی، میرے عشق کی خاطر، میری خاطر گلیوں میں میرے پیچھے پھرتی رہی، پاگل ہوگی، نظر تو نے دے دی. اگر تو نے اس نبی کو دیکھا، اللہ کو سلام، اگر تو اس نبی کو دیکھے کہ جس نے میرے بعد آنا ہے، تو اس نبی مجھ سے آگے ہے، جو اخلاق میں میرا سردار ہے، جو سردارت میں مجھ سے آگے ہے، تو پھر تیرا کیا لوٹ لیں گے، پھر تیرا کیا عالم ہوتا. کہتی ہے صدقت یا یوسف، اے یوسف آپ نے سچ فرمایا. لطف لیں گے خدا کی قسم نے فرمایا اے یوسف آپ نے سچ کہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب کون ہے جناب یوسف کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں، ادھر زلیخا ہے، ابھی اس نے معرفت کے درجے نہیں طے کیے، محبت نبی کی بات عرض کر رہا ہوں، اسی پہ گواہی دے رہا ہوں، اسی پہ ثبوت پیش کر رہا ہوں، قرآن پیش کر رہا ہوں. کہ جناب یوسف نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے سچ کہا؟ استاد صاحب لطف لیں گے، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہ اگر وہ نبی کا زمانہ آتا تو اس کو دیکھتی جو مجھ سے افضل ہے، جو میرا سردار ہے، جو سخاوت میں بھی مجھ سے آگے ہے، جو اخلاق میں بھی مجھ سے آگے ہے. تو کیسے کہہ رہی ہے صدقتا کہ آپ نے سچ فرمایا؟ کہا یوسف جو یہ آپ نے نبی کا نام لیا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو یہ آپ نے ان کے اوصاف بیان کیے نا، ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ایک مرتبہ نبی کا تذکرہ سن لیجیے، اپنے دل میں محبت پیدا کر لیجیے. اللہ نے فوراً بھی فرمائی اے یوسف زلیخا سچ کہہ رہی ہے، اب اس سے ازدواج کر لے. خالق آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے الحمدللہ میں نے آپ کی خدمت میں بڑی عرائض عرض کیے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ روایت میں نے پہلی دفعہ ہدیہ کی ہے. میں نے آج ظاہر میں دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں، کل رات راولپنڈی میں پڑھی تھی. کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے جوان کر دیا، حکم دیا کہ اس سے اب شادی کر.
माशाअल्लाह उलमा का तशरीफ लाए हैं। जनाब मोहम्मद हुसैन साहब तो पहले ही बैठे थे, हिदायत साहब भी आ गए। अल्लाह पाक इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सब मोमिनीन के लिए और इनकी तौफीकात खैर के लिए आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिक आपको सलामत रखे। ये पूरा ही घराना ऐसा है कि अल्लाह ने इन्हें साहिब कमाल बनाया है, साहिब मारिफ बनाया है। दूसरी शख्सियत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, ज़ाहिरन काफ़ी वक्त गुजर गया और काफ़ी रह गया है, मैं उससे काफ़ी समझूंगा। मौला के बारे में कुछ आराइज़ करूँ। मौला का वैसे यकीन करें, हकीक के सामने सब आइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायात हैं और सुन सुन के आपके ज़हनों में भी दरियाओं का एक ज़ख़ीरा बन गया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये पूरा और बाकी आइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम और अंबिया अलैहिस्सलाम जिसे भी अल्लाह मंसब अता फरमाता है उसे साहिब कमाल बनाता है, साहिब फजीलत फरमाता है। इमाम हसन मुश्तबा छोटा सा सिन है मौला का, 14 माह का मौला का सिन है। और जो सबसे बड़ा उस वक्त का दुश्मन इस्लाम का दुश्मन नबी था अबू सुफियान, वो उस वक्त मदीने में आता है पाक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में। वैसे आइमे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने गालबन जो आखिरी अशरा पढ़ा था उसमें फजीलत और सीरत आले बैत अर्ज की थी। ऐसे ही गालबन है इनकी सीरत इसीलिए हुज्जत होती है कि ये साहिब कमाल होते हैं। इन्हीं मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मौला सज्जाद फरमाते काना अअबदन नास, यानी मासूम जुबान से ये जुमला निकला हुआ है कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में सबसे बड़े आबिद थे, वो अज़अदहुम व अफ़ज़लहुम, सबसे बड़े ज़ाहिद थे, सबसे बड़े अफजल थे। अब उन्हीं का बचपना है। अभी आता है अबू सुफियान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और आकर बात करता है ज़ाहिरन ये थक चुका था और ज़ाहिरी तौर पर शिकस्त खा चुका था। कहते या अली मेरे और पैगंबर के दरमियान सुलह करा दे। अली फरमाते नहीं हो सकता, अब सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, चला जाए यहाँ से। बहरहाल उसने महसूस किया कि पर्दे के पीछे जनाब सैयदा तशरीफ फरमा और साथ में ज़ाहिरन छोटा सा बच्चा है। और जब उसने देखा मौला हसन अलैहिस्सलाम सामने आए चलते चलते, तारीख में लिखा उलमा ने भी उनके 14 माह का मौला का सिन है। जरा स्क्रीन पर भी तवज्जो फरमाइएगा, रिवायत से भी पूछ लीजिएगा, 14 माह का मौला का सिन है। अब जब मौला सामने आए, ये ना उम्मीद हो रहा था मौला अमीर की तरफ से, पर्दे के पीछे जनाब सैयदा को महसूस करके कहते हैं ऐ बिन्ते मुस्तफा, ऐ रसूल खुदा की बेटी, अपने इस छोटे बच्चे से कहें मेरी और पैगंबर की सुनो, रिवायत की दिरायत पर और फरमाइएगा, लफ्जों से लुत्फ लीजिएगा। मेरी और पैगंबर के दरमियान सुनो करा के ये अरब और अजम का सरदार बन जाए। अल्लाह अकबर। जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ये कह रहा है। अब जो ये कहा हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सैयदा ने कुछ नहीं फरमाया, चलते चलते अबू सुफियान के पास आ गए। अब नन्हा सा सिन है, छोटे छोटे हाथ हैं, मौला ने उन नन्हे नन्हे हाथों से लुत्फ लीजिएगा। एक अजीम जुमला देना चाहता हूँ, अपने हाथों से उसकी दाढ़ी को पकड़ा, दाढ़ी को पकड़ कर कहते हैं या अबा सुफियान
کا الحمدللہ الذی جعل فی آل محمد من ذریت محمد المصطفیٰ نذیر یحییٰ بن زکریا، کا حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے آل محمد میں ذریت محمد المصطفیٰ سے یحییٰ جیسے بیٹے عطا فرمائے، یحییٰ جیسے بچے پیدا کہ جناب یحییٰ کو بچپنے میں نبوت ملی تھی، بچپنے میں حکمت ملی تھی۔ ایک عظیم واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے چھری ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، آیا مدینے کی گلی میں، چھری سے خون ٹپک رہا ہے، مولا کا بچپن ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ جب گلی میں پہنچتے ہیں، چھری سے خون گر رہا ہے، راستے میں ایک شخص پڑا ہے، مقتول ہے، اتنی دیر میں اس سے پہچاننا شروع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ مولا کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لطف لیں گے۔ لوگ جمع ہو گئے کہ یہ اس کا قاتل ہے۔ اس کو پکڑ کر ثانی کے پاس لے گئے، ثانی کی حکومت اس کے پاس لے گئے کہ یہ شخص قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس کی چھری سے خون ٹپک رہا ہے، مقتول سامنے پڑا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فوراً کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کیسے قتل کر دیا جائے؟ اتنے میں اسی مجمع میں اصل قاتل کھڑا تھا۔ کہتے ہیں اس نے جب دیکھا کہ ایک بے گناہ شخص مارا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا۔ اور مسئلے پر کیسے کیسے لوگ بیٹھے، اس نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا ہے، کہ اچھا اسے قتل کر دیا جائے۔ اتنے میں مجمع میں امیر المؤمنین علیہ السلام اور حسن مجتبیٰ ہیں۔ مولا نے فرمایا عمر اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتے، شریعت کا حکم ہے، ذرا سوچ لیا کر اور کر لیا کر، کہ یعنی خود اقرار کر رہے کہ میں نے قتل کیا ہے، پھر کا یہ فیصلہ نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، کہ پھر آپ فرمائیں کیا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خود ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے پاس والے ائمہ کی فضیلت کو اجاگر کرتے تھے، فرمایا میں نے اس کے بارے میں حسن مجتبیٰ بتایا۔ پوچھتا ہوں دنیا کی کسی عدالت میں یہ کیس چلا جاتا، اس کا فیصلہ کیا ہوتا؟ اگر آپ میں سے کسی کو جج بنا دیا جاتا، عقلی طور پر کیا ہے؟ ایک شخص کو قتل کیا جا رہا ہے، قاتل کہتے ہیں کہ یہ قاتل نہیں، میں قاتل ہوں۔ اب جب اصل قاتل کا پتہ چل گیا، وہ اقرار کر رہے ہیں، اقرار و وکلائے علام قوم جائز، یعنی لازم، جو وکلا خود فیصلہ کرتے ہیں، اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، وہ لازم ہوتا ہے، فیصلہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ شاباش، ظاہری طور پر قتل ہونا چاہیے تھا، جناب حضرت عمر ٹھیک ہے قتل ہونا چاہیے تھا، لیکن امیر المومنین اعتراض کر رہے ہیں، مان نہیں رہے کہ شریعت کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے اکثر کہتا رہتا ہوں، خدا کی قسم ہے، اگر اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ ہر دور میں نہ ہوتا تو شریعت نابود ہو جاتی، شریعت فنا ہو جاتی، بدل دی جاتی، تبدیل کر دی جاتی۔ کہ حسن مجتبیٰ بتائیں گے کہ حسن بیٹا بتا اس کا کیا فیصلہ ہے، کہ بابا وہ جو مقتول ہے اس کی بات تو الگ ہے، جو قاتل نہیں ہے، جو کہہ رہے کہ میں نے قاتل نہیں کیا اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ قاتل نہیں ہے، وہ تو بے گناہ ہے، وہ تو بچ گیا، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رک جانا چاہیے تھا یہاں پر، کیسے بھی قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہ حسن بیٹا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ خود اقرار کر رہا ہے۔ کہ بابا ٹھیک ہے اس نے قتل کیا ہے، لیکن اس نے ایک بندے کو بچایا بھی تو ہے۔ جو ابھی تک نہیں بولے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، کہ بابا ٹھیک ہے وہ قاتل ہے، لیکن اس کے ایک بندے کو بچایا بھی تو ہے، کہ جس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بے گناہ ہے، میں قاتل ہوں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ من احیا نفسا فقد احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک بندے کو زندہ کیا اس نے پوری مخلوق کو زندہ کیا۔ اس نے پوری مخلوق کو بنا دے دی، اس نے سب کو زندہ کر دیا۔ کہا حسن پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ کہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ کہ خون بہا کہاں سے دیا جائے گا؟ کہا بیت المال سے
سے دیا جائے گا۔ عجب نہیں ہے یہ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کہ جب ایوب ثانوی آج سے کہا ہوگا، پہلے تو کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، آج جملہ یہ بنتا ہے کہ اگر حسن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ اگر حسن مجتبیٰ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ یقین کریں حقیقت یہ ہے کہ ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ان دنوں میں سوچتا رہا ہوں اور آپ سے کافی دنوں سے معلومات میں اضافے کے لیے کافی چیزوں کو سامنے لایا کہ کیا پڑھا جائے کیا پڑھا جائے، مگر جو مقدر تھا حقیقت۔ بانیان تو ماشاءاللہ خلوص دل رکھتے ہیں، خلوص نیت رکھتے ہیں، اللہ پاک ہماری طرف سے بھی اس سعی کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو خلوص کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن اہل بیت علیہ السلام کے لیے مصائب کا بہت بڑا دن تھا۔ اجرکم اللہ، جو لوگ متوجہ ہو گئے ہیں ان کا شکریہ، جو نہیں ہو گئے ان کی کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ ایسے جتنے بھی اولیاء الہی آئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے مصائب دیکھے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ مصیبتیں دیکھی انبیاء میں، لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اہل بیت محفوظ ہے۔ یعنی ایسا جو لوگ سمجھتے ہو تھوڑا سوچو، اپنے ذہن کو مدینے میں بھیجو۔ دیکھو نا، اگر خاندان میں کوئی بزرگ ہو نا، صاحب شرف، صاحب عزت، صاحب کرامت، محلے والے اس گھرانے کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہے یہ نہیں ایسا؟ ہمارے گھروں میں سے اللہ پاک بزرگوں کی زندگی دراز فرمائے، صاحب عزت ہیں، صاحب فضیلت ہیں، صاحب شرف ہیں۔ بعض بزرگوں کی محلوں میں بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا احترام ہوتا ہے۔ دیجیے گا میری باتوں کو، جو بھی تک غور نہیں فرما سکے، جب تک وہ بزرگ زندہ رہتے ہیں نا، اس گھرانے کے افراد کے ساتھ لوگوں کا ایک خاص برتاؤ ہوتا ہے، ان افراد کی بڑی عزت کی جاتی ہے، بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ میں نے کیوں جملہ کہا کہ اہل بیت کے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن تھا۔ اجرکم اللہ، جو سادات مومنین بات سمجھ گئے، اس لیے کہ اس سے پہلے اجرکم اللہ، اللہ کو سلامت رکھے، اس سے پہلے آقا زادی بطول سلام اللہ علیہ نے عزت ہی عزت دیکھی تھی، احترام ہی احترام دیکھا تھا۔ سوچو نا، جو اب تک نہیں سمجھ سکے ہو، حسنین علیہ السلام روایات میں ہے نا کہ نانا دوش پہ بٹھاتے تھے، کندھوں پہ سوار کرتے تھے، کبھی خطبہ دے رہے ہوتے تھے خطبہ چھوڑ دیتے تھے، بچوں کو اٹھا لیتے تھے، کبھی سجدے میں ہوتے تھے حسنین سجدے میں سوار ہو جاتے تھے۔ تو اصحاب کتنا احترام کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے۔ آقا زادی بطول جب تشریف لاتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اصحاب کتنا احترام کرتے تھے۔ جو سمجھ گئے ہو، آج ان اہل بیت کے لیے مصیبت کا دن تھا کہ جن کے گھر کا سربراہ سید المرسلین تھے، خاتم النبیین تھے، افضل الانبیاء تھے۔ انہوں نے روایتیں تو ساری سنی تھی نا بابا سے، نانا سے، کہ میرے بعد کیا ہوگا، کیا کیا حالات ہوں گے۔ سیدہ سوچتی ہوگی نا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یہی مدینہ ہوگا۔ عزاداروں، جس گھر کے جھولے جبرائیل آ کے جھلاتے تھے، جبرائیل آ کے حسنین کو لوڑیاں دیتے تھے، میکائیل آ کے لوڑیاں دیتے تھے، وہی بطول سوچتی تھی نا یہی گھر ہوگا، میرے بابا جب دنیا سے چلے جائیں گے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اجرکم اللہ، نبی کا آخری وقت تھا نا، جب آخری حالت احتضار میں تھے، نبی بے ہوش دروازے
باب ہوا. اس باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. دکل باب ہوا. ایک مرتبہ جناب سیدہ دروازے پہ گئی. کہا کون ہو؟ کہا نبی سے ملنا ہے. کہا میرے بابا بے ہوش ہیں, کچھ دیر کے بعد آنا. وہ شخصیت واپس چلی جاتی ہے. پھر بی بی آ کے بابا کے پاس بیٹھتی ہے. کچھ دیر کے بعد دوبارہ دکل باب ہوتا ہے. بی بی پھر جاتی ہے, پھر وہی جواب دیتی ہے. تیسری مرتبہ جب وہ شخص آتا ہے نا, بی بی بابا کے پاس بیٹھی ہے. گرم گرم آنسو چہرے سے گرتے ہیں. نبی کے چہرے پر جب گرے نا, ایک مرتبہ نبی نے دیکھا بطول پریشان کیوں ہو؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, سوائے اسلام کے کوئی غم نہ دیکھو. میری بیٹی پریشان کیوں ہو؟ تیرے چہرے کا رنگ ایسے کیوں ہو گیا ہے؟ کہا بابا ابھی آپ زندہ ہیں, دروازے پہ کوئی شخص 3 مرتبہ آ گیا ہے اور وہ کہتے ہیں نبی سے ملنا ہے. آزادارو سنو گے جملہ؟ مولا نے فرمایا بیٹا پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہا بابا آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے. کہا سیدہ یہ عام شخصیت نہیں ہے, یہ لوگوں کے گھروں میں آتا ہے, نبیوں کے گھروں میں آتا ہے, ان سے اجازت نہیں لیتا ہے. سیدہ یہ تیرا احترام ہے, یہ ملک الموت ہے جو تجھ سے اجازت لے رہا ہے. اجرکم اللہ, سنو گے عزادارو, جس نبی کے دروازے پر, رسول کے دروازے پر اور ملک الموت اجازت لیتا تھا, اسی رسول کا دروازہ تھا. نبی کے بعد مسلمان لکڑیاں لے کر آیا. کہائی کو باہر نکالو, کہا ہم نہیں تو آگ لگائیں گے. کہا اس میں حسن ہو حسین ہے, کہا بے شک ہو. اجرکم اللہ, اتنا سن لو, دروازے کو آگ نہ دیا, دروازہ رسول پہ گرا. رو رو کے کہا یا عزت ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, سوائے اسلامی کے کوئی غم نہ دیکھو. ہاں رونے والو, عزادارو, آج جس حسن مولا کی شہادت کا دن ہے نا, وہی حسن مولا کہتے ہیں کہ مجھے مدینے کا وہ کوچہ نہیں بھولتا. اجرکم اللہ, کا کون سا کوچہ, کا جس کوچے میں ظالم نے میری ماں کو تماچا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, سوائے اسلام کے کوئی غم نہ دیکھو, سوائے اسلام کے کوئی غم نہ دیکھو. آزادارو, آج اس نبی کا بطول سے سایہ اٹھ رہا ہے جس کی خاطر بطول کو بڑا سکون تھا. اجرکم اللہ, خدا کی قسم ہے قیامت کا منظر تھا. تو میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا, یہ تو کوئی آقا نبی بطول کی حالت جا کر دیکھے نا, حسنین کی حالت جا کر دیکھے نا. ادھر حسن روتے ہیں, ادھر حسین روتے ہیں, ادھر آقا نبی بطول رو رہی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک جنازہ نبی کا اٹھا اور صحیح روایت نبی کو شہید کیا گیا. پڑھتے ہیں لیکن خدا کی قسم اہل سنت میں بھی روایت موجود ہے, اہل تشیع میں بھی ہے. بزرگان نے فرمایا نبی کو زہر دیا گیا. خود مولا حسن نے فرمایا جس طرح مجھے زہر سے شہید کیا گیا, اسی طرح میرے نانا کو زہر سے شہید کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لیکن رونے والوں, عزادارو, جو نانا کو زہر ملا تھا, اجرکم اللہ, اس کی کیفیت کچھ اور تھی. لیکن جو آپ کی اور میرے امام حسن مشتبہ کو زہر ملا نا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ ان بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے, میری ماں بہنوں کی زندگیاں دراز فرمائے. جو سمجھ گئے خدا کی قسم ہے, حسن مولا کا جب زہر دیا گیا نا, 1 مرتبہ نہیں, مولا کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا. اجرکم اللہ. لیکن عزادارو, پہلے جب بھی زہر ملتا تھا نا, حسن مولا نانا کے روزے پہ جاتے تھے, اپنا سینہ نانا کے قبر پر رکھتے تھے. کہ نانا تیری امت نے تیرے بیٹے کو زہر دے دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لیکن سنو جملہ عزادارو, جب یہ زہر ملا ہے نا, اس کے بعد مولا 40 دن زندہ رہے. لیکن
سنو کہ کس عالم میں زندہ رہے جب پہلے دن زہر ملے نا عزاداروں نوجوانوں خدا کی قسم اللہ تمہیں سلامت رکھے جب مولا نے چند گھونٹ لیے نا دودھ کو ایک دفعہ سینہ جلنے لگا جگر کے ٹکڑے ہونے لگے سمجھو گے جملہ عزاداروں مولا نے وہ زہر دودھ زمین پر گرا دیا اب جو دودھ زمین پر گرا نا خدا کی قسم مٹی ابلنے لگی ہے اجرکم اللہ تمہیں سلامت رکھے مٹی ابلنے لگی ہے جوش مارنے لگی ہے ذرا سوچو تو صحیح نا اس حسن کے جگر کی کیا حالت ہوگی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنا شروع ہو گئے اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ آپ کی زندگی آزاد فرمائے عزاداروں جب مولا گھر میں تھے نا بھائی حسین کو پتا چلا یہ خبر مدینے میں پھیلی آقازادی زینب ام کلثوم کو پتا چلا جب بہنیں پاس آئی ہے نا تشت کو سامنے دیکھا عجب نہیں ہے مولا نے فرمایا فرما میری زینب سے یہ تشت محفوظ کر لینا زینب سے یہ تشت سنبھال لینا زینب سے یہ تشت چھپا دینا ہاں رونے والوں عزاداروں ایک مرتبہ جب آقازادی سامنے آئی ہے نا اس تشت پہ نظر پڑی ہے نا کہ حسین یہ تشت کیسا ہے اجرکم اللہ میں کہتا ہوں عجب قسمت ہے آقازادی زینب کی یہ زینب وہ مظلومہ ہے جس نے نانا کو بھی دیکھا اجرکم اللہ زخمی بابا کو بھی دیکھا ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھی دیکھی اجرکم اللہ عزاداروں دو بھائیوں کے تشتوں کو بھی دیکھا سنو گے جملہ عزاداروں آج مدینے میں یہ تشت دیکھ رہی ہے جب شام میں ایک تشت کو دیکھے گی اجرکم اللہ سوائے اسلام کی کوئی غم نہ دیکھو ہاں رونے والوں ایک مرتبہ آقازادی زینب کلثوم سب بیویاں رو رہی ہیں دن گزرتے جا رہے ہیں جب یہ شب جو گزری ہے نا یہ رات آئی ہے نا آج کا دن آیا ہے نا ایک مرتبہ رونے والوں عزادار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حسین کو اپنے سینے پہ لٹا دیا ہے نصیحتیں شروع کرنے کی عزادار ساری آل بیت کو بھیا حسین کے حوالے کیا ایک مرتبہ جب حسین مولا نے بھائی کی یہ حالت دیکھی ہے نا ایک مرتبہ کہا بھیا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کر گیا ہے چہرے کا رنگ سبز ہو گیا ہے کہا بھیا حسین ٹھیک ہے میرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے حسین ٹھیک ہے مجھے زہر دی گئی ہے لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ بھیا مجھے زہر دی گئی ہے مدینہ میرا ہے حسین تو موجود ہے میرے گھر والے ہیں بیٹا ہے بیٹیاں ہیں لیکن حسین جب کربلا ہوگی ایک مرتبہ 20,000 کا مجمع ہوگا حسین سے تیرے قاتل ہو گیا کسی کے ہاتھ میں تلوار ہو گیا کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا تو سارے تجھے قتل کر رہے ہوں گے اجرکم اللہ نہیں پڑتا زیادہ ایک دو روایتیں سن لو عزاداروں آخری وقت آیا کہ حسن حسین بھیا مجھے غسل تو نے دینا ہے کفن تو نے دینا ہے بھیا حسین وہ جو کافور آیا تھا نا جنت سے اجرکم اللہ چھوڑ دے دو بس ختم کر دیتا ہوں ابھی تابوت آئے گا عزاداروں ہاں اجرکم اللہ جب تابوت آئے گا نا عزاداروں بس چند منٹ کے بعد 2-3 منٹ زیادہ زحمت نہیں دوں گا ہاں رونے والا جب کندھا دینا نا تو بڑے آرام سے کندھا دینا اجرکم اللہ کیوں عزاداروں اس لیے کہ سارے شہید اماموں میں سے ایک مرتبہ شہید ہوئے ہیں لیکن حسین کو حسن مولا کو زہر سے بھی شہید کیا گیا اور اس کے بعد پیر بھی مارے گئے ہیں جناب اجرکم اللہ کا حسین بھیا وہ جو کافور بچا ہے نا اس سے مجھے حانوت کرنا جو چوتھا حصہ بچا ہے حسین رو کر کہتے ہیں بھیا اتنا بتائیے اس میں سے جو حصہ بچا ہے اس سے آپ کو کافور کر کیا جائے گا بھیا میرے لیے کیا ہوگا رو کر کے کہا حسین نہ خود رو نہ مجھے رولا حسین حانوت انہیں دیا جاتا ہے کہ جن کو غسل دیا جائے اور جن کو کفن کیا جائے حسین تجھے غسل نہیں دیا جائے گا
لینے دو. لوگ کیا کہتے ہیں یہ کوئی پردیسی ہوگا، بے وطن ہوگا، تو اسے دفن کر لینے دیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں مجھے حسن سے مظلوم تو دکھاؤ نا. مدینہ بھی اپنا ہے